اور ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ڈیولپمنٹ سے آگاہ کریں کہ شہباز گل کی گرفتاری پر پی ٹی آئی کا ایف آئی اے سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی نے شہباز گل کی گرفتاری کے خلاف درخواست تیار کر لی ہے۔ عبدالقادر ساتھ ہیں، ان سے ڈیٹیل جان لیتے ہیں۔ قادر بتائیے گا۔ دیکھیے، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی زیر صدارت اہم اجلاس اب سے کچھ دیر پہلے ختم ہوا، جس میں بابر اعوان، فیصل چودھری، اسد عمر، شیری مزاری اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی ہے۔ 13 اگست کے جلسے اور شہباز گل کی گرفتاری کی صورتحال پر غور کیا گیا ہے۔ اس اجلاس کے دوران شہباز گل کی گرفتاری پر پی ٹی آئی نے ایف آئی اے سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں ایک باضابطہ درخواست بھی تیار کی گئی ہے عمران خان کی ہدایت پر، اور یہ درخواست اب ایف آئی اے میں جمع کرائی جائے گی۔ پی ٹی آئی قیادت کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ شہباز گل کہاں پر ہیں، ان کی لوکیشن کیا ہے اور وہ کون سے تھانے میں ہے۔ اس کی لوکیشن معلوم کروائی جا رہی ہے۔ اجلاس کے دوران بھی عمران خان صاحب نے یہ کہا پہلے ان کی لوکیشن معلوم کی جائے، اس کے بعد باضابطہ کارروائی کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے۔ اسی اجلاس کے دوران فیصلہ کیا گیا ہے کہ فیصل چودھری شہباز گل کے مقدمے میں معاونت کریں گے۔ اب سے کچھ دیر پہلے میری فیصل چودھری سے بھی بات ہوئی، وہ یہیں پر موجود تھے۔ ان سے بھی جب میں نے پوچھا کہ اب کیا پروسیجر ہوگا تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں ان کی لوکیشن کا معلوم نہیں ہے، انہیں پہلے لوکیٹ کیا جائے گا، اس کے بعد کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا، لیکن علی نواز اعوان کی جانب سے یہ درخواست تیار کر لی گئی ہے جو ایف آئی اے میں جمع کرائی جائے گی۔ ٹھیک ہے قادر، بہت شکریہ۔ اس وقت تحریک انصاف کے رہنما اور قانونی ماہر بابر اعوان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ بابر اعوان صاحب بہت شکریہ۔ بتائیے گا، ظاہر مشاورت ہوئی ہے، کیا قانونی طور پر ایکشن لے گی تحریک انصاف، کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ تھینک یو۔ پہلے تو یہ ہے کہ جو موڈ آف اریسٹ ہے وہ غیر قانونی تھا، جو طریقہ کار تھا، اس لیے کہ جس نے اریسٹ کرنا ہو وہ آگے اپنا آئیڈینٹیفیکیشن کراتا اور ساتھ وہ بتاتا ہے میں فلانے تھانے سے ہوں۔ پھر گراؤنڈ آف اریسٹ ہوتی ہے، یہ آئین کے آرٹیکل 10 میں لکھا ہوا ہے کہ سرو کریں گے آپ اس کو کہ تاکہ وہ اپنی مرضی کا وکیل کر سکے۔ یہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں آئین کا آرٹیکل 10 جو ہے وہ 14 کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اکثر ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ٹانگ دو اور کھمبے سے لٹکاؤ، تو ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ، ہائی کورٹس کی کہ ڈگنیٹی آف مین، بے شک وہ بے شک اس نے جو مرضی گناہ کیا ہوا ہو، تو ڈگنیٹی آف مین کو وائلیٹ اور اس کو کسی طریقے سے بھی رینسا کیا جا سکتا ہے اس کے۔ دوسرا، ابھی میں 1 منٹ پہلے تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بعد یہاں سے نکلا ہوں، تو میں نے وہ ڈرائیور بھی دیکھا ہے، وہ تو اس کو اسٹرینگولیٹ کیا گیا، اس کی گردن کے دونوں طرف شدید قسم کے اسٹرینگولیشن کے نشانات ہیں، اور پھر اس کا جو لیفٹ ہینڈ ہے اس کے اوپر بھی بڑی شدید قسم کی انجری ہے۔ ایک پہلو اس کا یہ بھی تھا۔ اب آ جائیے کہ جو ریمیڈی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے۔ ریمیڈیز 2 ہیں جو ہم نے وہاں پہ ڈیسائیڈ کی ہیں۔ ایک ریمیڈی وہ ہے جو ہیبیس کارپس پٹیشن ہے، اس لیے کہ تھانے جتنے بھی ہیں 5 تھانے چیک کیے گئے ہیں اسلام آباد کے، اور اب ایک وکیلوں کی ٹیم ابھی بھیجی ہے ایف آئی اے میں کہ جا کے وہ لکھ کے دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور زبانی کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ جہاں بھی ہے اور جو بھی الزام ہے اس کو سامنے آنا چاہیے۔ یہ دوسرا پہلو تھا اس کا۔ اور تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ہیبیس پٹیشن ایک غیر قانونی حراست کی، وہ ہمارے وکیل جائیں گے اور وہ بھی دائر کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے جو درخواست انیشل گئی ہے اس درخواست کے مطابق ہم 3 چیزیں مانگ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایکسیس دی جائے، رسائی دی جائے وہ جہاں بھی رکھا ہوا ہے، تاکہ وکالتان میں اسے سائن کروایا جا سکے شہباز گل سے۔ دوسرا، ہم نے یہ کہا ہے کہ اس کا میڈیکل ایگزامینیشن فوری طور پہ کروایا جائے تاکہ اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہ ہو، اور جو اس کو ہماری اطلاع یہ ہے کہ اس پہ تشدد کیا گیا بڑا شدید قسم کا۔ ڈرائیور جو ہے اس کی سٹوری سنی، وہ کہتا ہے کہ ایک جگہ روکا اور میں نکل گیا جب ان کو مار کے بندوقوں کے بٹ وغیرہ نکالا گیا شیشوں میں سے بڑے برے طریقے سے، وہ زخمی تھے تو میں نکل گیا، یہ انہوں نے کہا۔ اور دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ پھر میرے پیچھے 2 گاڑیاں لگی ہوں، کاغذاری گاڑیوں میں سے 2، اور انہوں نے پھر مجھے بھی مارا، بڑا شدید تشدد اس پہ جو ہے۔ وہ بھی ابھی میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے جائے گا۔ اگر میڈیکل ایگزامینیشن پولیس نہیں کرواتی، پھر تیسرا صورت یہ ہے کہ علاقہ مجسٹریٹ سے رجوع کیا جائے گا کہ وہ میڈیکل ایگزامینیشن کروائے، دونوں کا، شہباز کا بھی اور جو ان کے زخمی ڈرائیور ہیں ان کے بھی۔ یہ تو 2 پہلو اس کے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ کریک ڈاؤن ہے پوری قوم کے اوپر کہ آپ مت بولیں امپورٹنٹ گورنمنٹ کے بارے میں، آپ مت بولیں ریجیم چینج کے بارے میں، آپ مت بولیں سائفر کے بارے میں، اور آپ سب کچھ مان جائیں گے یہ بڑا صحیح ہوا جو کچھ امریکہ نے ریجیم چینج کی۔ تو یہ اچھا بابر اعوان صاحب، مقدمہ جو درج ہوا ہے، آواز تھوڑی سی بابر اعوان صاحب، مقدمہ جو درج ہوا ہے بغاوت پر اکسانے کا،
تو اس حوالے سے دفعات کیا ہے، ان پر آپ کا لائن آف ایکشن کیا ہے، اور جو گفتگو ہوئی ہے جس کانٹیکس میں ان پر یہ مقدمہ ہوا ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں بڑے بڑے جو پکڑے گئے جنہوں نے کبھی جرائم جن کا نام نہیں لیا جا سکتا وہ بھی، اور جن پہ غداری کے مقدمے چلے وہ بھی، اور جن کے اوپر دہشت و وحشت بریت کے مقدمے چلے وہ سارے، ان کو ایف آئی آر کی کاپی دی جاتی ہے، جو اس کیس میں ابھی تک نہیں ملی۔ ایف آئی آر کی کاپی ملے گی تو پھر دو چیزیں اس سے طے ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو پڑھ کے پتہ لگتا ہے کہ یہ کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا، جو دفعات لگائی گئے ہیں متن میں ان کا کوئی مضمون موجود ہے یا یہ ہوائی دفعات لگائی گئی ہیں۔ دو، تیسرا پھر یہ پتہ لگتا ہے کہ جورسڈکشن کس پولیس اسٹیشن کی ہے، اس لیے کہ جو آئی سی ٹی کی جتنے بھی سیشن ججز ہیں، اگر کوئی کیس ہوتا ہے اور میجسٹریٹس ہیں، ان کی پولیس اسٹیشن وائز جورسڈکشن یہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری طے کی ہوئی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ابھی میں بیلنگ کرا رہا تھا پرائم منسٹر عمران خان کی، تو ہمیں 3 عدالتوں میں جانا پڑا، اور وہ کچھ تھانے میں ایک میں پرچہ تھا، کچھ دوسرے میں 5 تھے، ادھر 10 تھے، اس طرح کر کے۔ تو یہ تو آبسٹرکشن آف جسٹس کھلا آئین کے آرٹیکل 4 کے مطابق کوئی عدالت ہے کہ وہ کوئی پولیس والا ہو یا ایف آئی اے والا ہو یا کوئی اور ہو کہ وہ آبسٹرکٹ کرے کہ ہم بتائیں گے ہی نہیں، اور دن دہاڑے ہم اٹھا لیں گے، ویڈیوز بھی موجود ہے اور سارا کچھ ثبوت بھی موجود ہے اور فیڈرل کیپٹل ہے اور ملک کا ہی نہیں ہے، تو دس از ان ایکسیپٹیبل ٹوٹلی۔ اچھا، اس کا دوسرا جو آپ نے کہا کہ ریمیڈی، کیا میں نے ریمیڈی، فی الحال تو ریمیڈی ہم یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس کی جان کو اگر کوئی خطرہ ہے اور پہلے سے اگر تشدد ہوا ہوا ہے تو اس کی میڈیکل ایگزامینیشن کر کے ہم رپورٹ سامنے لائیں تاکہ قانونی کارروائی کی جا سکے۔ ایک یہ جو ابھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ کون لوگ تھے جو اٹھا کے لے گئے، اس لیے پرچے کے لیے بھی ایک دفعہ وکالت نامہ سائن ہو گیا تو ہماری جو لوکل پی ٹی آئی کے آئی ایل ایف کے لوگ ہیں ان سے ایک نام جان لیا بھی گیا اس کا فیصل کا، اور پھر باقی بھی ہیں، وہ ہم نے 3 ٹیمیں اس وقت وکیلوں کی متحرک کی ہوئی ہیں جو اس ساری صورتحال میں چھان پٹک کر کے وہ باہر نکالنا چاہتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔